نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ یزید پلید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یزید پلید کو جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی عہد بنایا، بادشاہ بنایا، تو اس وقت یہ ٹھیک تھا۔ مطلب اس وقت یہ فاسق فاجر نہیں تھا، بے نمازی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، زانی نہیں تھا۔ یہ بعد میں اس کے حالات خراب ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، سب تاریخی کتب میں موجود ہے کہ اس وقت یہ ٹھیک تھا، بعد میں اس کے یہ حالات تو خراب ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہ حالات نہیں پتہ تھے، تبھی تو آپ نے اس کو بادشاہ بنایا، اس کو ولی عہد بنایا۔ اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 40 پر آپ کا خطبہ بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو ولی عہد بادشاہ بنایا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ یا اللہ اگر یہ اس کا اہل ہے تو اس کی مدد فرما، اگر یہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کو عہدے پر پہنچنے سے پہلے اس کو موت دے دے۔ اسی طرح البدایہ و نہایہ میں بھی آپ کا ایک خطبہ موجود ہے۔ تو آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، بعد میں یزید پلید، فاسق، مولن، بے نمازی، شرابی، زانی اور دیگر اس کے معاملات خراب ہوئے اور اہل بیت پر اس نے ظلم و ستم کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام نہیں ہوئے۔ تو اگر آپ کو اس بات کا علم ہوتا تو ہرگز بھی آپ اس کو ولی عہد و بادشاہ نہ بناتے۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرنا یہ حرام ہے، اور ایسا بندہ جہنم کا حقدار ہے۔ یہ بات بحر شریعت میں موجود ہے، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرنا، ان کو برا بلا کہنا، ان کے ساتھ سوء عقیدت رکھنا، جہنم کا ایسا بندہ دوزخ کا حقدار ہے۔ اور مشکات شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر بھی، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ جو ان سے دوستی رکھتا ہے مجھ سے دوستی کی وجہ سے رکھتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور جس نے ان کو تکلیف، میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی ان قریب ایسے بندے کو اللہ رب العزت عذاب میں گرفتار کرے گا۔ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کو برا بلا کہنا، ان پر تنقید کرنا، ان پر لعن طعن کرنا حرام ہے۔ ایسا بندہ دوزخ کا حقدار ہے۔ یہ یزید پلید، فاسق مولن تھا، فاسق فاجر تھا، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہ حالات نہیں پتہ تھے، بعد میں اس کے حالات خراب ہوئے۔ لہذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرنا حرام ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور باقی یزید پلید کے حوالے سے جو فتویٰ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا۔ اور بہرحال اس کے کفر کے حوالے سے اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً سکوت فرمائی، خاموشی اختیار فرمائی، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک یزید کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور ان کے متبعین اس پر نام لے کر لعنت کرتے ہیں، اس کو کافر قرار دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی یزید کو کافر کرتا ہے، لعنت کرتا ہے تو کر سکتا ہے بھائی۔ تو لیکن بہرحال ہمارے امام صاحب نے احتیاطاً خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ تو اس ویڈیو کو سن کر آپ لوگ آگے بھی شیئر کر دیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔